گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. چور کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بتہ لینے والے افسران کی چھٹی ہوگی، کمشنر نے واضح بتا دیا۔ کمشنر مکران ڈویژن سید فیصل احمد نے کہا کہ غیر قانونی ماہی گیری میں ملوث ٹرالر سے بتہ لینے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ محکمہ فشریز کے بلائے گئے اجلاس میں بتہ لینے والے افسران کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ کمشنر مکران نے اجلاس میں بتایا کہ محکمہ فشریز غیر قانونی ماہی گیری میں ملوث ٹرالرز کے خلاف کارروائیاں تیز کرے، ٹرالرنگ کے خلاف آپریشن میں متعلقہ اداروں سے مدد لی جائے، جبکہ ضلع انتظامیہ لیویز فورس دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ محکمہ فشریز ضلع بھر کے سمندری حدود میں ٹرالرز کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائیں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کریں۔ غفلت برتنے اور ٹرالر سے بتہ وصول کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف شکایت ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔ مقامی ماہی گیروں اور میرین اہلکاروں کے درمیان پورٹ کے اطراف میں شکار کرنے پر تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ مقامی ماہی گیروں نے احتجاج کرتے ہوئے گوادر فش ہاربر کے گیٹ کے سامنے دھرنا دیا۔ ماہی گیروں نے بتایا کہ پورٹ کے قریب مچھلی کے شکار کے لیے پھینکا گیا جالا میرین سیکیورٹی کے گن بوٹ نے کاٹ دیا اور ان کو شکار سے منع کیا گیا، جبکہ میرین اہلکاروں کے مطابق ماہی گیر پورٹ کے نزدیک چینل کے اندر شکار کے لیے آئے اور جال پھینک دیا، جس کی وجہ سے بوٹ گن کا انجن اس جال میں پھنس گیا۔ تاہم کچھ دیر بعد مقامی ماہی گیر رہنماؤں نے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کروا کر فش ہاربر کا گیٹ کھول دیا۔ جیونی کے ماہی گیروں نے ایک بار پھر محکمہ فشریز کے اہلکاروں پر ٹرالر مافیا سے بتہ وصول کرنے کا الزام لگا دیا۔ جیونی کے ماہی گیروں نے فشریز کے ٹرالر کے خلاف گشتی بوٹ کی ویڈیو بنائی اور اہلکاروں پر بتہ لینے کا الزام عائد کیا۔ ماہی گیروں نے ویڈیو میں بتایا کہ جیونی میں غیر قانونی ٹرالرنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے ماہی گیر پریشانی کا شکار ہے۔ ماہی گیروں نے بتایا کہ محکمہ فشریز کی گشتی ٹیم سمندر کے اندر موجود ہے، لیکن ٹرالرز کو روکنے کے بجائے ان سے رقم لے کر ٹرالرنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جیونی کے ماہی گیروں کے مطابق جیونی کے بندن یعنی 2 ناٹیکل مائل کے اندر غیر قانونی ماہی گیری جاری ہے، جسے روکنے سے فشریز اہلکار قاصر ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالواحد بلوچ کا گوادر گولف سٹی کے فری ڈسپنسری کا دورہ۔ گوادر گولف سٹی کے ذمہ داران سے ملاقات میں ڈاکٹر واحد بلوچ نے گولف سٹی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ روبار اور گرد و نواح کے علاقوں کی سہولت کے لیے ڈسپنسری کو ملیریا پروگرام کی پرائیویٹ ملیریا سینٹر کی لسٹ میں شامل کیا جائے گا، جہاں گولف سٹی کے قریب آبادی کو فری ملیریا ٹیسٹ اور دوائیاں مہیا کریں گے تاکہ علاقے کے لوگ ڈسپنسری میں آ کر مستفید ہو سکیں۔ گولف سٹی انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے پر گزشتہ روز ڈسپنسری کے انچارج سجاد بلوچ کو ٹریننگ دے دی گئی اور ملیریا ٹیسٹ کٹ اور دوائیاں مہیا کر دیے گئے۔ ڈی ایچ او واحد بلوچ نے کہا کہ روبار، پلیری اور گرد و نواح کے لوگوں کو اب ملیریا فری ٹیسٹ اور ملیریا کی دوائیاں گولف سٹی ڈسپنسری میں دستیاب ہوں گی۔ گوادر گولف سٹی ضلع گوادر کا واحد پرائیویٹ سوسائٹی ہے جو کہ CSR کے تحت صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں کام کر رہا ہے۔ یونیورسٹی آف گوادر کے زیر انتظام اساتذہ کے لیے منعقدہ 2 روزہ نیشنل ورکشاپ برائے درس و تدریس کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع گوادر اور لسبیلا کے تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اور معززین علاقہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اصول علم ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ مقررین نے ورکشاپ کے شرکاء سے کہا کہ ورکشاپ کے دوران حاصل کردہ علم کو پھیلائیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں معیاری اور مستند تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر ہمارے تعلیمی اداروں کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان اور بیرون ملک یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے آؤٹ ریچ پروگراموں سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے طلباء کو متحرک کرنے اور تبادلے کے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ نیشنل ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے وائس چانسلر یونیورسٹی آف گوادر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر بلوچ، GOC 44 اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن سمیت دیگر نے خطاب کیا۔
پاکستان کوسٹ گارڈ بغیر FIR والے اسپیڈ بوٹس مالکان پر ہو گیا مہربان. کنٹانی ہور، بندری، پانوان، جیونی اور گوادر سے پکڑی گئی متعدد کشتیوں کو ان کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا. پاکستان کوسٹ گارڈ کے حکام کے مطابق کوسٹ گارڈز کی جانب سے تحویل میں لیے گئے ان بوٹس کو مالکان کے حوالے کیا گیا جن پر کوئی FIR درج نہیں تھا. حکام نے کوسٹ گارڈ کی کارروائیوں میں جن اسپیڈ بوٹس پر FIR درج کی ان کے مالکان کو عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دیا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوادر کی کابینہ مدت مکمل ہونے کے بعد تحلیل کر دی گئی. گوادر بار کی جنرل باڈی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں بار اراکین نے متفقہ طور پر 3 رکنی الیکشن کمیشن تشکیل دے دیا. چیئرمین ایڈوکیٹ سعید فیض چیئرمین مقرر، جبکہ دیگر 2 ارکان میں ایڈوکیٹ مقبول احمد اوت اور ایڈوکیٹ راشد علی کو ممبر الیکشن کمیشن چن لیا گیا. گوادر میں موٹر سائیکل چور پھر سرگرم ہو گئے. گوادر میں موٹر سائیکل چوری کی واردات ہونا معمول بن گئی. گوادر میں دن کی روشنی میں موٹر سائیکل چوری کے واقعات رپورٹ ہونا گوادر پولیس کو خواب سے جگا نہ سکے. گوادر میں ڈپٹی کمشنر کے آفس سے متصل پارک کے سامنے سے شہری کا موٹر سائیکل چور چوری کر کے لے گیا. شہری نے موٹر سائیکل چوری ہونے کی رپورٹ پولیس تھانے میں درج کرا دی. اور DIG کوسٹل ہائی وے برکت حسین کوسا سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پجار گوادر زون کے صدر قدادات بلوچ کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں کوسٹل ہائی وے کے قوانین کے لیے آگاہی سیشن منعقد کرانے اور نوجوانوں کے لائسنس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.